بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت اس ویڈیو کے ذریعے کرونا وائرس نامی بیماری کے تعلق سے آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ نمبر 1 بات، کرونا وائرس نامی بیماری اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں اور جتنے بھی وبائی امراض ہوتے ہیں وہ سب اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اپنے بندوں کو تنبیہ ہوتی ہے۔ اس بات پر تنبیہ ہوتی ہے کہ تم جن جرائم کا، جن گناہوں کا تم ارتکاب کر رہے ہو ان سے تم باز آ جاؤ اور اللہ رب ذوالجلال کی فرما برداری میں زندگی گزارو، نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ پھر بہت سے لوگ ان تنبیہات کو سمجھتے ہیں اور وہ اپنی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے رب سے توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں اور پھر آئندہ کے لیے اپنے پروردگار سے پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم مصمم کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان تنبیہات خداوندی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جن گناہوں میں وہ پہلے سے ملوث ہیں، مبتلا ہیں، ان تنبیہات کے بعد بھی وہ اسی طرح تسلسل کے ساتھ وہ ان گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب ذوالجلال کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اس طاقت کے سامنے ضد، ہڑ درمی اور عناد پر آنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اگر کوئی شخص ان تنبیہات خداوندی کے بعد بھی گناہوں سے، جرائم سے باز نہیں آتا تو گویا کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کی طاقت اور اس کی قدرت سے جنگ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ یاد رکھو، جو کوئی کسی انسان کو مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے وہ سب ان کے کیے کا بدلہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے جرائم تو ایسے ہیں، بہت سے پاپ تو ایسے ہیں، بہت سی نافرمانیاں تو ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب ذوالجلال معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب ذوالجلال کی اس وقت جو تنبیہ پوری انسانیت کو ہو رہی ہے ان کو سمجھنا چاہیے اور ہوش کے ناخون لے کر کے اللہ رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 2 بات، بیماری ایک انسان سے دوسری انسان کو لگتی ہے کہ نہیں؟ بیماری متعدی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے 2 حدیث عرض کروں اور پھر آخر میں اس کا خلاصہ۔ دونوں حدیث بخاری کی ہیں۔ نمبر 1 حدیث یہ ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک انسان سے دوسرے انسان کو بیماری نہیں لگتی۔ دوسری حدیث ہے کہ جذام کے مریض سے، کوڑھ کے مریض سے تم ایسے بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگتے۔ اب میں ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ بیان کرتا ہوں اور خلاصہ یہی ہے کہ حقیقی طور پر ہر چیز کے خالق اور مالک اللہ رب ذوالجلال ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بیماری تو کیا، کوئی ادنا تکلیف بھی انسان کو نہیں پہنچ سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
خلق الانسان ضعیفا کہ انسان کو طبعاً ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا. اسلام نے اس کی طبیعت کا، انسانی طبیعت کا اور انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے. مثلا ماہرین اطباء ڈاکٹرز نے خارش جو بیماری ہے اس کے تعلق سے یہ تجویز پاس کی ہے کہ یہ ایسا مرض ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے. اب ایک انسان کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ رب ذوالجلال کے حکم کے بغیر کوئی بیماری کسی انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگتی. مگر اس کے باوجود ایک شخص ایسے مریض کے پاس جاتا ہے اور اس سے اختلاط رکھتا ہے جو خارش زدہ ہے. مشیت خداوندی کہ یہ شخص بھی خارش کا مریض ہو جاتا ہے. تو انسان چونکہ طبعاً کمزور پیدا کیا گیا ہے، اب اس کے دل میں یہ بات کھٹک سکتی ہے اور شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ تجھے یہ بیماری اس شخص کے اختلاط کی وجہ سے لگی ہے جو پہلے سے اس مرض میں مبتلا تھا. اب جب انسان کے دل میں یہ بات کھٹکے گی، وہ اپنے ذہن و دماغ میں ان باتوں کو دوڑائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہوگا. اس لیے کہ کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر ایک انسان سے دوسرے انسان کو نہیں لگ سکتی. اور میں نے بتایا کہ بیماری تو کیا، کوئی ادنا تکلیف بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی انسان کو نہیں پہنچ سکتی. تو اسی کمزوری کا اور اسی فطرت انسانی کا لحاظ کرتے ہوئے مذہب اسلام نے پہلے ہی اس کو ہدایت دے دی کہ آپ ایسے مریض سے دور رہیے جس کو ایسا مرض ہو جس کے بارے میں ماہرین ڈاکٹرز اطباء نے یہ بات کہتی ہو کہ جناب یہ مرض جو ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنے والا ہے. امید ہے کہ آپ اس بات کو خوب سمجھ گئے ہوں گے. تیسری بات، رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے اور آج جو ہے 28 شعبان المعظم ہے، اور انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کتنا بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح اس ماہ مبارک کے اندر برستی ہیں. خدا کے واسطے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم دو کام ضرور کریں. نمبر 1، ہم پہلے سے یہ پختہ ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ ہم ہر ایک گناہ سے اسی طرح بچیں گے جس طرح ہم روزے کے اندر کھانے پینے یعنی حلال چیزوں کو استعمال کرنے سے بچتے. جس طرح ہم کھانے سے رکتے ہیں ہم گناہ سے رکیں گے. جس طرح ہم پانی پینے سے روزے سے رہتے ہوئے رکتے ہیں اس طرح ہم گناہ سے بچیں گے. رمضان المبارک کے ایک آدھ دن کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے ہم یہ پختہ وعدہ اللہ رب ذوالجلال سے کریں اور ارادہ کریں کہ ہم جس طرح کھانے پینے کی اشیاء سے روزے کے رہتے ہوئے روزہ رہتے ہوئے بچتے ہیں اسی طرح ہم گناہ کے ارتکاب کرنے سے بچیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سے اور پھر خصوصاً رمضان المبارک میں جو اس وقت پوری دنیا میں وبائی مرض کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اس کے خاتمے کے لیے دعا کریں.
اور خصوصاً اپنے ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے دعا کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ حضرات کے سامنے